تک جو مختلف چینلز، نیوز پیپرز اور میگزین سے آپ منسلک ہیں. کل بھی ہم نے، پرسوں بھی ہم نے آپ کو تکلیف دی تھی، مگر جس تیزی سے صورت حالات میں تبدیلی آ رہی ہے اور بہت بری تبدیلی آ رہی ہے، اس وجہ سے آج پھر سارے پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ بلڈنگ میں اور وہ جو پریس کے ساتھ بات کرنے والی جو روسٹرم ہے سمجھے، وہاں پر حامد خان صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی 1 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اپنی جو بھی ہم ایکشن کمیٹی کے تحت ہم نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا. تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہمیشہ سے ایک رائے کا میں حامی رہا ہوں اور بار بار میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر مولوی تمیز الدین کے کیس کے وقت جب بدنام زمانہ چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا تھا، تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت بار ایسوسیشن یا بار میں جو بھی کوئی آرگنائزیشن تھی یا جو بھی تھی، اگر اس کا کوئی بھی نمائندہ کھڑا ہو کر جسٹس منیر کو کہتا اور اس کے سامنے پروٹیسٹ کرتا اور اس کو چیلنج کرتا اور کہتا کہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے اور یہ جو ملک جو ابھی بالکل نوزائیدہ ملک ہے، آپ نے غلط روایت کی عادت ڈالی ہے، یا اس ججمنٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد کورٹ روم کے باہر اگر وہی نمائندہ، کوئی بھی بار ایسوسیشن کا نمائندہ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتا، چھوٹی اور بڑی کوئی بھی اگر پروٹیسٹ کرتا، میں اس آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں اس کا رائے ہوں کہ اس کے بعد پاکستان میں جو جوڈیشل ہسٹری میں غلط روایات ڈالی گئیں اور جس طرح اس ملک میں جوڈیشل ہسٹری کو اور جوڈیشل ورک کو اور جو عدالتوں کی جو ایک ساکھ تھی، ایک اعتماد تھا، لوگوں کو ایک ٹرسٹ تھا، جس طرح اس کو آہستہ آہستہ ڈیریل کر کے خراب کیا گیا، وہ نہیں ہوتا ایک آدمی کے کہنے سے بھی. تو آج جسٹس منیر کا زمانہ نہیں، نہ آج مولوی تمیز الدین کے کیس. آج ایک بہت ہی طاقتور بار ایسوسیشنز پاکستان میں موجود ہے. چترال اور پشاور سے لے کے گلگت سے لے کے کراچی اور گوادر تک وکلا کی ایک بہت بڑی طاقت اپنے نمائندوں کے ساتھ، اور وہ نمائندے جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے بات کی ہے. میں نے اس دن بھی کہا، میں پھر کہتا ہوں، یہ سیاسی جماعتیں جس پہ بھی میں بات کروں گا، یہ سیاسی جماعتیں ہر ڈکٹیٹر جو بھی مارشل جنرل نے لگایا، یہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، مگر صرف یہ وکیل تھے پاکستان کے وکیل تھے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیا ایوب خان، کیا ضیاء اللہ، کیا یحییٰ خان، کیا دوسرے پرویز مشرف جو بھی تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ نہیں، اور چیلنج کیا اس کو، اور ہمیشہ ہم کامیاب رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں شروع سے لے کے وہ تحریک جو ایوب خان کے خلاف تھی، اس سے لے کر پرویز مشرف تک اور آج تک میں ایک اپنی مسلمہ ایک سوچ کے ساتھ موجود ہوں. اور آج بھی میں نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ہم نے کبھی بھی کسی غلط فیصلے کو کیا ڈکٹیٹر کی طرف سے کیا موجودہ حکومتوں کی طرف سے جب کی طرف ہوا ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے اور ایک بہت طاقتور تحریک کی صورت میں ہم نے اس عمل کو انڈو کیا. آج جس طریقے سے بدنیتی بیسیکلی بنیاد اس امینڈمنٹ کی بنیاد جو ابھی ہمارے ساتھی لائے ہیں اور ہم اس کو پورا گو تھرو ہوں گے 56 کے قریب کلازز میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہے. یہ ہے وہ ڈرافٹ امینڈمنٹ ڈرافٹ. اس کو آپ شروع سے پڑھیں, اس کو آپ آخر سے پڑھیں, اس کو درمیان سے پڑھیں, اوپر سے پڑھیں, نیچے سے پڑھیں, دائیں سے پڑھیں, بائیں سے پڑھیں. یہ سارا کا سارا ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا ہے اور وہ ہے آنے والا جو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا, جسٹس منصور علی شاہ. تو یہ عوام کی مفاد کا کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. جان سے میں کہتا ہوں جس طرف سے آپ جس کلاس سے اس کو پڑھیں ٹارگٹ صرف منصور علی شاہ ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک آنے والا چیف جسٹس جس کی ایک بہت اچھی ساکھ ہے, جس کا ایک بہت اچھا ریپوٹیشن ہے, نام ہے قابلیت کے لحاظ سے اور بحیثیت ایک جج کے گڈ ریپوٹیشن کے حوالے سے اس کا نام ہے, اس کو آپ ٹارگٹ کر کے اگر آپ اس کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے یا نہیں بننے دیا اور کوئی اپنی مرضی کی آپ مرضی کا کوئی چیف جسٹس لے آئیں گے تو یہ جو جوڈیشل سسٹم جو لنگڑی لولی ہے, بالکل بے ساکیوں کے اوپر ہماری جو جوڈیشل عدالتیں ہیں بے ساکیوں کے اوپر چل رہی ہیں, کبھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے آزادی سے کام کرنے نہیں دیا. تو وہی بے ساکیوں سے چلنے والی جو جوڈیشل ہمارا جوڈیشری ہے وہ آج صبح 5 بجے کے بعد اپنی پوری عمارتوں کے ساتھ جو ہے وہ گر چکی ہے, ختم ہو چکی ہے اور صرف ملبہ رہ گیا ہے. آج جس طریقے کیا چھوٹے چھوٹے لوگ پارلیمانی کمیٹی کا نام لیا جاتا ہے, کیا چھوٹے چھوٹے آدمی ایم این اے بننے سے, سینیٹر بننے سے, ہم نے دیکھ لیا نا, یہ آپ کے سامنے جو سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیا ہم نے کیا سارے پاکستان نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. خدا کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, اس میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے یہ امینڈمنٹ پڑھا ہو اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنا انگوٹھا لگایا ہو. کیا ہے؟ اس لیے تم کو لوگوں نے بھیجا ہے, اس لیے تم کو لوگوں نے اب ایم این اے اور سینیٹر بنایا ہے کہ تم اپنی رائے نہیں دے سکتے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ایم این اے ہیں, یہ وہ سینیٹر ہیں جنہوں نے صرف اور صرف دوسروں کے کہنے کے اوپر اس امینڈمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے بلکہ اب انگوٹھا لگایا. ان کی حیثیت انگوٹھا لگانے والوں کی. یہ جتنے لوگ ہیں یہ مجرم ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کے مجرم ہیں, یہ پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں, یہ پاکستان میں آگے کی طرف بڑھنے کا جو ایک جذبہ تھا لوگوں کو ترقی کرنے کا, یہ اس کے ظالم ہیں, یہ لوگ اس کے ملزم ہیں, مجرم ہیں. انہوں نے صرف اور صرف, میں واضح طور پہ کہتا ہوں, کیا ایم این اے قومی اسمبلی جس میں ایم این ایز بیٹھے ہیں, کیا سینٹ جس میں سینیٹرز بیٹھے ہیں, اور وہ ساری سیاسی جماعتیں, کیا پیپلز پارٹی, کیا مسلم لیگ, اور بہت احترام کے ساتھ میں اب جمعیت علماء اسلام کا بھی نام لے رہا ہوں, یہ ساری کی ساری انہوں نے بحیثیت ایک ساہوکار کے, کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں لفظ ساہوکار کی اصطلاح رائج العام ہو چکی ہے, میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ بحیثیت ساہوکار, سہولت کار کے
इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम किया है, ड्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट से बन कराया है। जो चाहते थे, जो सा अमेंडमेंट चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट ने बना कर इनको दिया है। ये सिर्फ बैठ के उस पर अंगूठे लगाते रहे। ये अदालत जो जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसमें हम वकला की रोज़ी रोटी का, हम यहाँ से अपनी रोज़ी रोटी खाते हैं और आपके सामने मौजूद हैं। आज तक अल्लाह माफ़ी दे के कभी किसी गलत चीज़ को ना हमने इस अदालत में पेश किया है, न कभी किसी इस अदालत की चीज़ को हमने माना है। आज ये हाई कोर्ट है, बहुत बड़ी अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है। मगर आज सुबह 5 बजे नेशनल असेंबली ने जब उसको पास किया और थोड़ी देर पहले सदर जो है, उसको नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, उसने उसके ऊपर साइन किए हैं। मतलब मज़ीद एक और उस पर अंगूठा लग कर अमेंडमेंट आइन का हिस्सा बन गया। ये हाई कोर्ट, वो पिशावर हाई कोर्ट, वो सिंध हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो लाहौर हाई कोर्ट, इन सब के मुकाबले में वो जो सेशन जज बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इस वक्त उसकी ताकत और उसके इख्तियारात इन हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस या इन हाई कोर्ट से उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इख्तियारात ज़्यादा है। वो आज़ाद है, उसमें एक आज़ादी है। वो कानून को देखता है और कानून के मुताबिक जो भी एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करता है, उसके मुताबिक फ़ैसले करने की उसकी जो सलाहियत और उसकी जो आज़ादी है वो मुतासिर नहीं है। मगर ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अब तनख्वाह लेने वाले लोग, इनकी हैसियत एक तनख्वाह लेने वाले नौकरी की है। हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पावर्स है वो आर्टिकल 199 है। हाई कोर्ट ये है, जज ये बैठे हैं, चीफ जस्टिस ये बैठे हैं, इनमें से एक बेंच बनेगा अब, और उस बेंच को बनाने वाला वो होगा जो अंगूठा चाप एमएनए या सेनेटर है। ये जजेस जो आइन के तहत, जो कानून के तहत, जो अपनी पिछली जितनी भी फैसला जात हैं सुप्रीम कोर्ट और उन फैसलों की बुनियाद पर ये अपने पिटीशन जो भी सामने आता है उसके ऊपर जजमेंट देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। मगर अब ये चीफ जस्टिस भी बैठा है, सब कुछ बैठा है। इसमें से जो बेंच बनेगा उसको वो लोग बनाएंगे, क्या सेनेटर क्या एमएनए, वो सब के सब। जब उसको से कॉन्स्टिट्यूशन आईनी अदालत में जो बेंच बनेगा उसको अगर एक अनपढ़ एमएनए एमपीए जब उसको मुकर्रर करेगा, उसकी अदालत बनाएगा, उसका बेंच बनाएगा, उसके बेंचेस के केसेस को रेगुलेट करेगा, तो इसका मतलब उसमें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे। वो फ़ैसले होंगे जो गवर्नमेंट चाहती है। ये गवर्नमेंट जो बैठी हुई है ये चोर गवर्नमेंट है। ये फार्म 47 की पैदावार है। और जिस तरीके से इन्होंने ये पास किया है, हम वकला एक्शन कमेटी के तहत, जैसे अब इस्लामाबाद में उसका अनाउंस भी हो, एक्शन कमेटी के तहत हम इस सारी की सारी अमेंडमेंट को ऊपर से लेके नीचे तक एक एक लफ्ज़ जो इसके अंदर मौजूद है, जिसको अंगूठा छाप एमएनए सेनेटर्स ने पास किया है, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वकीलों की तरफ से हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं। और हम समझ इसकी रिजेक्ट करने का हमारी वजह यह है कि ये इस अमेंडमेंट से अदालतें और अदालतों की आज़ादी और इसमें लोगों के हकूक़ के लिए जो दाद रसी के लिए जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। अदालतों में बैठे हुए जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं। अगर कोई इख्तियार है भी तो वो इख्तियार होगा जो लोग इसको अपॉइंट करेंगे, जो लोग इसको ले आएंगे, उनके कहने पे होगा।
تو اس لحاظ سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور 25 تاریخ کو اس ملک کا عدالتی نظام کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی فیض عیسیٰ اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. ہم اس 25 تاریخ کو یوم نجات بنا رہے ہیں سارے پاکستان میں. اور یہ لوگوں کی بدوا ہے, یہ لوگوں کی بدوا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ 25 تاریخ کے بعد جہاں بھی جائے گا اس کو عزت و احترام نہیں ملے گا. یہ لوگوں کی بدوا ہے. اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے چیف جسٹس, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے, جس کو اس بلڈنگ سے ہم وکیلوں نے بہت عزت و احترام کے ساتھ, بہت سہولت, بہت عزت و احترام کے ساتھ, بہت خوشیوں کے ساتھ اس کو ادھر بھجوایا تھا. اور اس دن قاضی فیض عیسیٰ اپنی مقبولیت پر, اپنی عزت پہ, اپنے رتبے میں آسمان کو چھو رہا تھا, اور آج صفر پہ آیا ہوا ہے. تو جس طرح یہ سہولت کار صفر پہ آیا ہوا ہے, تو جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے جتنے لوگ ہیں, یہ سب میرے نزدیک, میں اس ملک میں بہت پرانا اور بہت زبردست قسم کا, بہت ہی زبردست قسم کا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ساری زندگی میں نے لوگوں کے لیے بات کی ہے, ساری زندگی لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کی بے انصافیوں کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, جھگڑا کیا ہے, لڑا ہے. ساری زندگی میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت سال, 7 ایئرز لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنے پیٹ کے لیے نہیں, اپنے اس کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. اور کیا اڈیالہ, کیا جہلم, کیا اڈیالہ, کیا کراچی, کیا کوئٹہ, کوئی مستنگ, لورلائی, یہ وہ جٹ پٹ, ایک مستنگ, ایک جیل ایسا نہیں ہے جس میں نے وقت نہ گزارا ہو. اور آج بھی مجھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے, اور اب بھی مجھ میں اتنی ہمت اور اتنی جرأت ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم وکیل سارا نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان سہولت کاروں کے ذریعے سے جو اس آئین کا خانہ خراب کیا گیا ہے, اس کے اوپر جو کالک ملی گئی ہے, ہم اس کو انڈو کریں گے, ہم اس کو ختم. ہمارے ساتھ وکیلوں کا اور سول سوسائٹی کا, وکیلوں کا اور نوجوان اسٹوڈنٹس کا ایک قدرتی, ایک ہمارا ایک یونٹی ہے. 2007 کی موومنٹ میں بھی اور اب بھی سول سوسائٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, کیونکہ ہم صرف اپنی ایمانداری سے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اور تحریک چلائیں گے. ایک دفعہ جب سڑکوں پہ ہم آ گئے, پھر وہ ہوگا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ صرف اور صرف پھر دمادم مست قلندر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جو وکیل ہیں, یا ہم جن وکیلوں کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو کامیابی, اس تحریک میں کامیابی دکھائیں گے. ہماری ایکشن کمیٹی کی 26 کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے, ہم سارے ادھر جائیں گے. فائنل تحریک کا جو اسکیجول ہوگا اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور یہ تو ان گزارشات کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیمروں میں, آپ کے چینل پہ نشر ہونے والی خبروں میں, آپ کے تحریر میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے. اور آپ نے پہلے 2007 میں بھی ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچائی تھی. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بات کو جیسے آپ ابھی بھی لوگوں تک, عوام تک پہنچا لیں,
आप और हमारा जब एका होएगा, हम और आप जब एक जगह होएंगे, तो ये सामने बैठे हुए क्या एस्टेब्लिशमेंट में बड़े 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 लोग, GHQ में बैठे बैठे एस्टेब्लिशमेंट वाले जो लोग, और हुकूमत में जो लोग हैं, वो सब एक तरफ, और हम आप सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स हमें। मेरे नज़दीक अब इस मुल्क में वो सारी सियासी जमायतें, मैं बैसियत एक सियासी वर्कर के कह रहा हूँ, वो सारी सियासी जमायतें जिन्होंने इस अमेंडमेंट पे अंगूठे लगाए हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत से सफाया है, और उनको खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।